الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے۔ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 178 اور 179 میں، ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے ہدایت اور گمراہی کو اپنی ذہن پر موقوف ارشاد فرمایا ہے۔ یوں تو اب تعالی شانہ نے سب انسانوں کی ہدایت کا سامان کر رکھا ہے۔ اس کمرے میں 20-30 لوگ موجود ہیں، ان کے ناشتے کا یہاں نظم ہو اور وہ کھانے پینے کی چیزیں 20-30 نہیں 50-60 آدمیوں سے بھی زیادہ تک کے لیے موجود ہیں۔ اب جو چاہے گا وہی کھائے گا، اور جس کا دل نہیں چاہتا اور جو یہاں کھانا نہیں چاہتا وہ بیٹھا رہے گا یا چلا جائے گا۔ اللہ نے سب انسانوں کی ہدایت کا سامان تو کر رکھا ہے، لیکن جس میں طلب ہوتی ہے وہ ہدایت کو حاصل کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی پاتا ہے۔ اور جو ادھر توجہ ہی نہ کرے، تنبہ کے باوجود بیدار ہی نہ ہو، ریل کی پٹڑی پر صبح سویرے سویا ہوا اور غافل پڑا ہے، ایک شخص اسے ہلاتا ہے، جگاتا ہے، گھسیٹتا ہے کہ کیوں موت کا لقمہ بننے کو یہاں پڑے، اللہ کی زمین کوئی چھوٹی ہے، یہاں ابھی ریل آئے گی، انجن اور ڈبے، اور تو اگر یہاں سے ہٹانا تو کچلا جائے۔ اللہ تعالی شانہ نے
ہدایت اور گمراہی کو کبھی زبردستی لازم نہیں کیا، چاہنے والے پاتے ہیں، اور جو نہ چاہے اس پر پھر زبردستی کوئی نہیں، وہ گمراہی میں ڈوب جاتا ہے۔ آگے اسی بات کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ بہت سے جنات اور انسان کل دوزخ کا ایندھن بنیں گے، لیکن زبردستی نہیں، اپنے اختیار سے انہوں نے دوزخیوں کے کام کیے، کفر و شرک، رب رسول کی نافرمانی، من مانی، خواہشات، اور صرف دنیا کی زندگی میں کھانے پینے اور برتنے کی چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنی روح ربانی کی جو صلاحیتیں اور ان کو عروج بخشنے کی چیزیں تھی، درجات کی بلندی، ادھر مطلق توجہ ہی نہیں کی، دنیا کی خواہشات میں ڈوب کر آخرت کو بالکل متروک کر ڈالا، چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قلوب و اذہان دیے تھے، دل دماغ دیا تھا، انہوں نے کام نہیں لیا، دنیا کی چیزوں میں کام لیا، اخروی چیزوں میں کام نہیں لیا، تو ان کی مثال چوپاؤں جیسی ہے۔ آپ کے پاس ایک بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا اور پینا اور چلنا اور پھرنا، بس۔ اب اس کا دماغ یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے پاس ان کا سواری ہو، گھوڑا تو خود بہت دوڑتا ہے، اس میں کسی سواری کا لطف کیا لینا؟ اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر جھولے لیتا اپنا۔ انسان میں اور چوپائے میں فرق یہی ہے کہ چوپایوں کو آئندہ کی کوئی فکر نہیں اور ماضی سے کوئی عبرت نہیں، جبکہ ہم انسان ماضی کے تجربات میں حال کو کامیابی اور آئندہ کی کامرانی کے لیے ایک سوچ، سمجھ اور عقل دیے گئے ہیں، اور اس میں بڑی خوبی تب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے نفع اٹھائیں۔ فرمایا آنکھیں تو ہم نے دی ان کو، چوپائے بھی آنکھوں سے صرف چارہ اور راستہ دیکھتے، بس۔ انسان اس کی آنکھ بھی یہ ظاہری چیزیں دیکھنے کے ساتھ معاد، عبرت اور نتیجے کی طرف بھی نظر جاتی ہے۔ کان اللہ نے دیے ہیں، لیکن سماع قبول ان کافروں میں نہیں۔ کیا ابو جہل اور ابو لہب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، آپ کے والد گرامی کا بھائی تھا ابو لہب، لیکن اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، گمراہی میں پڑا، مر گیا، اور اللہ کے رسول کی سخت ترین مخالفت کی، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ فرمایا کہ جس شخص نے جو جانور چھپایا پال رکھا ہے، کم از کم اس کے بلانے پر مالک کی آواز کو سنتا اور اس کی طرف آتا ہے، اور جب وہ اسی جانور کو دھتکارتا ہے کہ دور چلا جا، خواہ وہ کتا ہی ہو، وہ اٹھ کر پرے ہو لیتا ہے۔ اور انسان جب انسانیت کا شرف کھو دے تو پھر جانوروں سے بات اٹھتا ہے۔ رب کریم اس کو 1000 مرتبہ اپنی رحمت کی طرف، جنت کی طرف، آخرت کی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بادشاہ ہو، وہ ایک محل تعمیر کرے اور اس کی تکمیل پر ایک دعوت کرے، تو جو لوگ بادشاہ کی دعوت کو قبول کر کے اس کے عالی شان وسیع و عریض میلوں پر پھیلے ہوئے محل کے اندر آئیں گے تو وہ اس کی ضیافت اور کھانوں کا لطف اٹھائیں گے، اور جو اس پیغام کو سنے ہی نہ، ادھر آئی نہ، وہ محروم رہ جائے گا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ اللہ کی ذات ہے، اور اس نے محل جنت بنایا ہے، اور اس میں ضیافت کے بڑے سامان کر رکھے ہیں، اور تمام جن و انس کو دعوت دی ہے، اور دائی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف بلاؤ، میرے پاس آئیں، اور ہمیشہ کے لوگ تو دنیا کے بادشاہ ایک وقت کا، ایک دن کا، چند دنوں کا کھانے پینے کا سامان کر سکتے ہیں، نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی جیسے ذات بڑی ہے، اس کی صفات اسماء بڑے ہیں، اس کے افعال میں بھی یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں جو بندہ نیکوکاری کو لے کر اللہ کے اس دربار میں پہنچا، اللہ فرماتے ہیں وہ میرا مہمان، میں اس کا میزبان، اے اللہ کب تک؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ۔ کسی بھی صاحب جنت کا کبھی بھی وہاں سے دل اکتائے گا نہیں کہ کہیں اور چلا جاؤ، وہ جنت ہی ایسی جہاں دل نہ لگے، اور اس کی بہار کبھی خزاں رسیدہ نہیں، وہاں کی جوانی، صحت، ہر چیز ہمیشگی لیے ہوئے، ہر انسان کے لیے اللہ نے یہ فکر اور غور اس کے دل اور دماغ میں ڈالا ہے۔ کم از کم اپنے آپ سے، اپنے دل سے پوچھو کہ مجھے اللہ نے یہاں اس جہان دنیا میں ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے یا کچھ وقت کے لیے؟ تو تم خود اس پر شاہد بنو گے کہ یہاں کوئی بھی ہمیشہ آج تک رہا نہیں، اور مجھے بھی تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پھر میں لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ جب یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو پھر سوچ اور فکر آخرت کی ہونی چاہیے، جہاں اللہ نے خلود، ہمیشگی اور ابدیت رکھی ہے۔ یہ فرض قرآن میں جا بجا واضح کیا ہے، انسان ہدایت پائے، اور ہر قرآن پڑھنے سننے والا رب کریم کی ان باتوں پر غور کرے تو اسے ہدایت کی تکمیل نصیب ہو۔ اللہ ہم کو بھی نصیب ہو۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اپنے حسنہ یا اللہ پاک ہمارے نیک اعمال قبول، گناہ معاف کر، بیماروں کو شفا عطا ہو۔ میں حضرات دعا میں موجود سب کی نیک دعائیں قبول کر۔